غریب نواز نے حضور سرکار غوث پاک سے کہا مجھے رسول نے مدینے سے بھیجا ہے. بولا معین الدین مجھے معلوم ہے حضور نے آپ کو بھیجا ہے, یا تم حضور نے جہاں کہا ہے وہاں چلے جانا ہے. بولو تو کفرستان کہتے ہیں, کفرستان نہیں جاؤں گا. حضور سرکار غوث پاک نے کہا کہ جا میں بھی تجھے ہندوستان کی سلطنت دے رہا ہوں. بہت ضد کری, ٹھیک ہے. حضور سرکار غریب نواز نے کہا تنہا نہیں جاؤں گا, آپ اپنی اولاد میں سے کوئی ایک دے دیجیے. حضور سرکار غوث پاک نے اپنے حجرے سے کاشا مبارک لایا, کاسا دیا ہے. اور حضور سرکار غوث پاک کے 52 بچے تھے. کتنے؟ 52 لڑکے. میں نے کسی نے پوچھا کہ غوث پاک 52 لڑکے کھلاتا کون؟ غوث پاک نے کہا یہ میں اٹھی کھلاتا ہوں, میرا رب کھلاتا ہے, میرا رب کھلاتا ہے. اور آج میں 2-3 تو بہت, بہرحال وہ اپنی ذات پر اتنا خدا کی رحمت پر بھروسہ نہیں کرتے. ارے جب بنانے والے کو فکر نہیں تو ہم کو فکر کریں. تو ایک کہوت ہے نا, میں اکثر کہتا ہوں کہ پہلے کے لوگ ان پڑھ تھے, جاہل نہیں تھے. پہلے کے لوگ ان پڑھ تھے, جاہل نہیں تھے. انہیں اب خدا کی ذات پر بھروسہ تھا. 12 تھے, کمانے والا ایک, مگر پھر 12 کو پالتے تھے, ساری خواہشات پوری کرتے تھے. مگر آج 3 ہو کر بھی ایک کو پالنے پر بھاری پڑ رہا. اللہ آپ کو توفیق دے, اپنے والدین کی محبت آپ کی دلوں میں گھر کر جائے. ماں باپ کی محبت ہی ہمارے ذریعہ نجات, ذریعہ کامیابی ہے. خوش نصیب ہے وہ لوگ جس کے ماں باپ حیات میں ہے, جس نے ماں باپ کی خدمت کر لی, وہ حج مقبول کا ثواب پاتا ہے. مقبول حج کا یہ تو گارنٹی ہے, ماں باپ کی خدمت مقبول حج کا ثواب ہے. اور آپ 1-2 لاکھ خرچ کر کے بھی آپ پہنچ جاؤ گے تو کوئی گارنٹی نہیں کہ حج قبول ہوا کہ نہیں. اور یہاں تو حج مقبول کا ثواب, ماں باپ کی خدمت, ماں باپ کی محبت, مقبول حج کا ثواب, گارنٹی رسول نے فرما دی. وہاں تم لاکھ خرچہ کر کے چلے جاؤ, اگر چلنے میں کوئی خطا ہو جائے, اگر بیٹھنے میں خطا ہو جائے, طواف کرنے میں خطا ہو جائے, مقام ابراہیم میں خطا ہو جائے, رسول پر خطا ہو جائے, آب زمزم میں خطا ہو جائے, صفا مروہ میں خطا ہو جائے, مینا مزدلفہ میں خطا ہو جائے, عرفات کے میدان میں خطا ہو جائے, تو آپ کی گارنٹی نہیں آپ کا حج قبول ہوا یا نہیں. مگر یہاں تو گارنٹی, اگر ماں باپ کی خدمت کر لی, رسول نے فرما دیا حج مقبول کا ثواب. سبحان اللہ, سبحان اللہ, حج مقبول کا ثواب. بہرحال غوث پاک نے کہا کہ 52 بچے ہیں لڑکے, کتنے؟ اس میں سے جو چاہے لے لو. غریب نواز نے دیکھا مگر ایک ہو بہو مشابہت غوث پاک تھا, جس کا نام عبد الوہاب تھا. کیا تھا؟ عبد الوہاب. غوث پاک کا لخت جگر یہ دے دے. غوث پاک نے کہا یا عبد الوہاب جا معین الدین کے ساتھ ہندوستان جا. تو آپ ہندوستان میں تنہا نہیں, آپ کے ساتھ غوث پاک کا بیٹا عبد الوہاب, اور آپ کے ساتھ جو تھا حضور غوث پاک نے دیا تو کاسا دیا تھا. کیا دیا تھا؟ کاسا. تو انا ساگر کو جو حکم دیا تھا غریب نواز نے, انا ساگر کا پورا پانی, صرف انا ساگر کا پانی نہیں بلکہ اجمیر کا پورا پانی وہ کاسے میں آ گیا. میں نے کہا غریب نواز تیری کرامت کو سلام. غریب نواز نے کہا یہ میری کرامت نہیں, اگر کرامت کی بات آئی تو میں غوث پاک کے کاسے کو دکھا دوں گا, اگر چہرے کی بات آ گئی تو عبد الوہاب کو دکھا دوں گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان غوث اعظم. آئے تھے تنہا مگر وہ اللہ اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھتے تھے. اس لیے نہیں بڑھتے تھے, انہیں معلوم تھا اللہ کا جو حکم ہے وہی مومن پر قائم ہوگا. تو معین الدین آئے تھے تنہا, ساتھ میں غوث پاک کے بچے کو لے کر آئے. جب بیٹھے ایسا بیٹھے 90 لاکھ کو ایمان کی دولت لے کر اٹھے. یہ غریب نواز کا صدقہ ہے. 90 لاکھ کی برکت اتنی بڑی آج ہندوستان میں صرف 90 لاکھ نہیں